السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستو، آج کی ویڈیو میں شب برات کے حوالے سے شب برات کے تعلق سے بات کرنی ہے کہ اب یہ کوشچن پوچھا جانے لگا، سوال ہونے لگا کہ شب برات آخر کس دن ہے، کون سی تاریخ پڑ رہی ہے، 2025 کی شب برات کس دن ہونے والی ہے۔ پیارے دوستو، شب برات اب چند دن باقی رہ چکے ہیں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ شب برات اب 3 دن باقی ہے۔ اس سلسلے میں سوچا کہ آپ کو اپڈیٹ دے دی جائے۔ پیارے دوستو، 2025 کی شب برات جمعرات کا دن پڑ رہا ہے، جمعرات کو ہے، یعنی جمعے کی رات ہوگی، جمعرات کا دن۔ جیسا کہ آج جمعرات کا دن ہوا، عصر مغرب سورج ڈھلنے کے بعد 15ویں شب شروع ہو جائے گا، شب برات کی رات شروع ہو جائے گی، یعنی 15ویں شعبان جمعہ کو پڑ رہا ہے۔ آپ یہاں کیلنڈر بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی جیسے ہی آپ جمعرات کے دن آپ کی گزرے گی، سورج غروب ہوگا، سورج غروب ہونے کے بعد سے شب برات چھٹکارے کی رات جو موسوم ہے کہا جاتا ہے شروع ہو جائے، اور یہ رہے گا جمعے کے دن مغرب سے لے کر سورج طلوع ہونے تک، یعنی فجر کے وقت جب شروع ہوتا ہے، ان دوران یہ جو وقت ہے اس کو شب برات کہا جاتا ہے، آپ کو بھی معلوم ہے۔ میرے دوست، معلوم کیا ہوا کہ 2025 کی جو شب برات ہے، آنے والی جو جمعہ ہے اس رات میں ہونے والی ہے، یعنی جیسے ہی آپ جمعرات کے دن آپ کی گزرے گی، جمعرات کے دن عصر کی نماز، مغرب کی نماز ہوگی، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد یہ شب برات کی رات آپ کی شروع ہو جائے گی۔ آسان لفظوں میں نے آپ کو بتایا کہ شب برات کی رات آخر کس دن ہے، یعنی 13 تاریخ جمعرات کا جو دن ہو رہا ہے وہ دن گزرتے ہی شب برات کی رات شروع ہو جائے گی۔ پیارا دوستو، یہ جو آسان کچھ باتیں ہوئی شب برات کس دن پڑ رہا ہے اس کو لے کر، جب بھی 15ویں شب برات کی بات آتی ہے تو ہمارے درمیان ایک چیز گردش کرتی ہے، وائرل ہوتی ہے، وہ چیز ہے، بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ہم اس کے لیے کتنا روزہ رکھیں گے، کب روزہ رکھیں گے۔ پیارے دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے لیے کوئی خاص روزہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ یہ رات عبادت کی رات ہے، ہمیں اس رات میں جتنا ہو سکے عبادت میں منہمک رہنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنی چاہیے، اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کرنی چاہیے، ایصال ثواب کرنی چاہیے۔ جہاں تک روزہ رکھنے کی بات ہے تو آپ چاہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 10 دن۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت شریفہ رہی ہے، جو آپ کی سنت رہی ہے، چاند کے حساب سے ہر مہینے کے 3 دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15۔ اس طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ 15ویں شب کو روزہ رکھنا تو آپ رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اجر ملے گا۔ اور رہی بات اس شب برات کی فضیلت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، میرے دوستو، جہاں تک میں نے اس کے حوالے سے تفتیش کی، اس کے حوالے سے صحیح حدیث صرف ایک ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک رات اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے یہاں باری تھی، یعنی آپ کی جو ازواج مطہرات تھیں ان کے ہاں جو باری ہوا کرتی تھی، تو اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے یہاں باری تھی۔ یک میری آنکھ کھلتی ہے تو میں نے آپ کو بستر پہ نہیں پایا، میرے دل میں تشویش پیدا ہوا، میں تلاش کرنے کے لیے باہر نکلی۔ مختصراً خلاصہ کلام حدیث کا یہ ہے، جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلتی ہیں تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع قبرستان میں پاتی ہیں، جہاں مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے تھے، برگاہ خداوندی میں آوازاری کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے۔ دوستو، یہ وہی رات ہے 15ویں شب، اس سے یہ چیز، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کو بتلائی جاتی ہے۔ لیکن دوستو، اس سے تو انکار نہیں کہ رات مبارک رات ہے، ہمیں اس رات کو غنیمت جاننا چاہیے۔ جو خرافات، جو رسومات ہمارے معاشرے، ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی ہیں، قبروں کو، قبرستانوں کو چراغاں کرنا اور قسم قسم کے خوشبو سے معطر کر دینا، یہ چیز درست نہیں ہے۔ سب دیکھتے ہیں کہ قبرستانوں کو چراغاں کرنا، اس میں بتیاں جلانا، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اس رات کو غنیمت جانتے ہوئے جہاں تک ہو سکے عبادت میں منہمک رہے، اور اپنے مرحومین کے لیے، رشتہ دار، اعزاء وقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، خود اپنے لیے دعائیں مانگیں، اپنے گناہوں پہ
نادم و شرمندہ ہوں۔ بس یہی چند باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رات کو کما حق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔